لست بربکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں آج ایک آیت 7/172 لست بربکم بلا، یہ جو ہے انہوں نے تصوف نے اتنا مس گائیڈ کیا ہے پوری امہ کو کہ اس کا جو ہے محاسبہ کرنا، اس آیت کو قرآن کی روشنی میں انلائٹن کرنا میرا فریضہ ہے کہ میں اپنی امہ کو، اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو اس گمراہی کے عمیق اندھیروں سے نکالوں جی. ٹھیک ہے جی. اب اقبال کے جو جاوید نامہ ہے اس میں یہ اشعار ہیں: انجمن روزے الست آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن، زندگی یا مردئی یا جاں بلب، اس سے شاہد کن شہادت را طلب. ٹھیک ہے. اب 3 مراحل بیان کرتے ہیں تصوف والے، یا زندہ ہے یا مردہ، جاں بلب کھڑا ہے، نہ مردہ ہے نہ زندہ. یہ 3 وجود خداوندی کے شاہد ہیں کہ ان سے شہادت طلب کر. 3 مراحل میں جو جاں بلب یعنی عالم برزخ میں ہے، نہ تو زندہ ہے نہ مردہ، اس کی شہادت کیسے ہوگی جی؟ لستو کے وعدے کی بنا پر، یعنی وعدہ جو کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے، ہر انسان میں اللہ کے وجود کی شہادت موجود ہے یہ کہہ رہے ہیں. تو جس نے بلا کہہ دیا وہ شاہد ہو گیا. ہاں. اب ان کے تینوں کی شہادت کا طریقہ الگ الگ ہوا. اب ان شہادات کا تعلق جو ہے کانشیس شعور سے. اب معراج پر دلیل آئے گی، اور محمود و نامحمود اور خیر و شر پر بھی اقبال نے جو بنیادی نظریہ دیا ہے کہ اپنے وجود کے ثبوت کے لیے کسی دوسرے گواہ کی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہی روز اول کا پیمان الست ہے. تمام روحوں کو پیدا کر کے ان کو اکٹھا کر کے ان سے کہا گیا کہ لست بربکم، یہ 7/172. کالو بلا، جی ہاں کیوں نہیں. اس طرح اللہ نے اپنے وجود کی تصدیق کرائی. تو تصوف سے ہمارے یہاں اصطلاح آ گئی مست الست اور یوم الست. اب الست کے بعد مومن اور کافر کا فرق ہی نہ رہا، چونکہ ہر روح نے جو ہے اقرار کر لیا. اب اس کو تو منکر نہیں کہہ سکتے. یہ تفریق مومن اور کافر کی، یہ تو پیکروں کی ہے جسم کی وجہ سے. یہ تمام پیکر اپنی اصلی شکل میں آ کر جو ہے مومن بن جائیں گے. حالانکہ یہ آیت جو ہے نا تسلسل ذریت آدم کے لیے ہے، کنٹینیوٹی مین کائنڈ کی، یا جو ابھی تک زندہ ہے یہ سلامت ہے، نہ کہ ذات خداوندی کا اقرار ہے. یا تسلسل ذریت آدم، جو تمام نامساعد حالات کے باوجود آدم جو ہے تو مٹا نہیں ہے. یہ تو تصوف کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے وجود کی شہادت لاتا ہے. شہادت دینے پر جب تمام روحیں پیکروں کو چھوڑ دے گی تو پھر سے اقرار کرنے والی روحیں مومن ہو جائیں گی. یہ ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی بنی آدم کو یار پشت سے، ظہورہم پشت سے چلایا ان کو، ذریتہم بنی آدم کی ذریت کو، اور اشہدہم علی انفسہم، اور ان کا وجود جو ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی تک، اس کے اوپر یہ خود شہادت ہے کہ پیچھے کوئی نظام ربوبیت چلایا جا رہا ہے. یار ایسے تو نہیں ہے. انسان کی تخلیق ہوئی، اس کے خلاف تخلیقی قوتیں بہت زیادہ تھی. اس کو صرف عقل کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں دیا. جو ابھی عہد طفولیت میں تھا، امیچور تھی عقل اس وقت بھی، اتنے علام و مصائب کا نہتا ہو کر مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھا. بڑی بڑی انواع مقابلہ نہ کر سکے، ناپید ہو گئی ایولیوشن میں. مگر یہ انسان اس طرح سے مسلسل بدستور چلا آ رہا ہے. اس کی ضروریت میں تسلسل ہے، یہ مٹا نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کی ربوبیت کار فرما ہے. یہ ایک ہسٹوریکل اسٹیبلش فیکٹ ہے یار، کہ اس قدر نامساعد حالات کے باوجود یہ نوع انسانی اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ چیز خود اس بات کی شہادت ہے کہ یہاں کسی کا نظام ربوبیت بڑی استحکام کے ساتھ جو ہے نا آپریشنل ہے. اگر یہ پروگرام فنکشنل نہ ہوتا فطرت کا تو کیا انسان باقی رہ سکتا تھا؟ جس طرح محیب اور دیو ہیکل مخلوقات جو ہے ڈائنوسار وغیرہ ناپید ہو گئی، ان کا آج بھی سراغ نہیں ملتا. البتہ چند ڈھانچے ہیں جو دستیاب ہیں. قرآن جو ہے اللہ کے ظہور کے مختلف دلائل علامات لاتا ہے. ان میں سے بڑی مدلل دلیل یہ ہے کہ انسان جیسا نہتا جانور اس قدر محیب اور خطرناک تخریبی قوتوں کے اندر رہ کر ہزارہ سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے، متناسل کے ذریعے دن بدن بڑھ رہا ہے. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہاں اس کی ربوبیت کار فرما ہے؟ یہ ہے سوال. کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ لست بربکم، میں میری ربوبیت کے لیے کیا ثبوت کہ نشما دینے والا نہیں ہوں میں تم لوگوں کا. یہ ہے وہ چیز.
انسانی زندگی کے بقا کا یہ طویل پروگرام ایک مقصد کی تکمیل کی شہادت ہے یار. اگر خالی ذہن ہو کر اس دلیل پر غور کریں تو کہنا پڑے گا بھلا یہ ٹھیک ہے، یہاں ایک زبردست قسم کا ربوبیت کا پروگرام کار فرما ہے. اس طرح سے کہ نو انسانی چلی آ رہی ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب آئے کا ان تقول یوم القیامت ان کنا انا ھذا غافلین، اب اسی آیت کا اگلا حصہ ہے. یہ دلیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ کل جب اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرو، تم اللہ کا سامنا کرو، تو تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں تھی جس سے ہم سمجھ سکتے کہ سب ایک پروگرام کے تحت ہو رہا ہے جو ہمیں باقی رکھا گیا ہے. یہ تمہارا وجود اس لیے باقی رکھا گیا ہے. وَأَشْهَدُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تو خلاف جاتا ہے یہاں. تو کیا اس کے خلاف شہادت نہیں ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو ایکسیڈنٹلی اتفاق سے دنیا میں آ گئے ہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے اس کائنات کی، نہ کریشن کی. یہ سارے کہتے ہیں نا یہ سائنسدان جو ہے. اس قدر ایک پلان کے تحت نو انسانی کا یوں مسلسل آگے بڑھنا، پھلنا پھولنا، ارتقائی منازل طے کرنا، یہ جو ہے بلند ہوتے چلے جانا، یہ سارا ربوبیت میں آ جاتا ہے. یہ ہے جواب ان کو، یہ سیکولر جو میکینسٹک کانسیپٹ آف لائف پہ جو بلیو کرتے ہیں. اس قدر حوادث سماوی کے باوجود باقی رکھا. کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ زندگی مرنے کے بعد باقی نہیں رہے گی تاکہ یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس شہادت نہیں تھی. ہاں جی، تو کیا موت کے بعد موجودہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیا تم مکافات عمل سے نہیں گزرو گے؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کو لے کر یہ آ گئے یہ صوفیزم والے عید الست اور مست الست اور کلندر الست جیسے کنٹرائیو مفہوم لے لی. ان کے خیال میں اپنے وجود کے لیے کم از کم یہ ضروری ٹھہرا کہ اپنے سے جو غیر ہے اس کو جو ہے تو وٹنس کے طور پہ، شاہد کے طور پہ ٹھہرایا جائے. اس کی ابتدا خود اللہ نے کی ہے. کیا ہمیں یہ واقعہ یاد ہے؟ یعنی جس واقعے کا علم جو ہے شعور میں ہو، اس قسم کی شہادت تو عام عدالتوں میں بھی قابل قبول نہیں ہوتی. تمام روحوں نے شہادت دی تھی مگر مجھے تو یہ شہادت یاد نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں یہ ایک اسٹیبلشڈ مسلمہ بنا ہوا ہے. ان کا سارا زور واحد الوجود کی شہادت پر ہوتا ہے، اپنی ذات کو تسلیم کرنے پر نہیں. سب سے پہلے سقراط نے 469 BC میں کہا تھا نو دائی سیلف، اپنی میں کا عرفان حاصل کرو. ہمارے ہاں جو ہے نا من عرفا نفسہ فقد عرفا ربا، یہ اپنے آپ کو پہچانا، یہ ہے تصوف کی بات. حالانکہ آگے ارسطو نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی میں کو جو ہے ایکچولائز کرو، بارس کرو. عیسائیت نے کہا اپنی میں پہ پر ندامت کرو، اس کی رینیول تجدید کرو. یعنی ان کے ہاں رینیول بذریعہ ریپینٹنس ہے. بدھزم نے کہا کہ اس کو تیاگ کرو اپنی میں، ٹھیک ہے، ریناؤنس کرو. جبکہ قرآن امورٹلائز کرنا چاہتا ہے، ابدی بنانا چاہتا ہے، اس کو ایکچولائز کرنا چاہتا ہے. امورٹلائز یور سیلف بائی سیلف ایکسپریشن اینڈ سیلف فارمیشن. ٹھیک ہے. اب اللہ جو ہے قرآن جو ہے اللہ پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ عرفان کا یا معرفت کا. اب میں صرف سقراط کی جو بات چلی آتی تھی بہت آگے چلی گئی. قرآن میں معرفت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اسپرچویلٹی، اس کو روحانیت جو کہتے ہیں، یہ غیر قرآنی ہے یار. یہ یونانی فلسفوں نے دیا. ان کے یہاں شریعت کا اگلا درجہ طریقت اور اس سے اگلا معرفت ہے. یعنی اپنی ذات کو پہچان کر اللہ کی ذات کو پہچانو. قرآن نے تو تقاضا ہی نہیں کیا اس بات کا. تین کے اب مولانا روم کا تصوف آ گیا، اقبال نے کوٹ کیا اس کو. انجمن روز الست راستن بر وجود خود شہادت خواستن. اللہ نے روز الست انجمن آرائی کر کے، یعنی یہ جو وعدہ لیا ہے سب سے، ان روحوں سے اپنے وجود پر شہادت مانگی. آراستن اور خاصتن یہ جمع کسی کے اللہ کے لیے استعمال ہوئی. زندگی یا مردے یا جہاں بلب از سے کن شہادت را طلب. ہاں جی، زندہ و مردہ یا جہاں بلب سے شہادت طلب کر. شاید اول شعور خیشتن ہے، شاید ثانی شعور دیگر ہے، شاید ثالث تیسرا جو ہے ذات حق. ہاں جی، پہلا شاید اول شعور خیشتن، پہلا گواہ اپنا شعور کانشسنس. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، شعور لا کر. یہ تو انسانی شعور ہوا، جبکہ شعور سادہ سمپل کانشسنس تو حیوانی دنیا میں بھی کار فرما. اب پہلا شاید آ گیا جی. خیش را دیدن بنور خیشتن. ہاں جی، کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نور حق سے دیکھنا، یعنی اپنے متعلق زیادہ سے زیادہ شعور حاصل کرنا. معرفت یا پہچاننے کا سوال نہیں ہے. انسان جو سیلف ہے نا، ذات یا خود ہی کو پہچان نہیں سکتا، وہ صرف اس کا شعور حاصل کر سکتا ہے. بس یہیں سے فرق آ گیا. سارے قرآن میں افلا تاقلون، افلا تشعرون، افلا تعرفون کہیں بھی نہیں ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون 51/21. بصیرت سے کام لو. حیوانی زندگی میں شعور ذات نہیں ہوتا، وہاں صرف شعور سادہ ہے. شعور ذات اس امر کی شہادت ہے کہ ہماری زندگی حیوانی زندگی سے مختلف ہے.
اب کیا ہے جی؟ شاہد ثانی شعور دیگر خیش را دیدن بنور دیگر، ترجمہ اس کا دوسرا گواہ دوسروں کا شعور ہے، یعنی خود کو دوسروں کے نور سے دیکھنا۔ سقراط نے یہ بات ٹھیک کہی کہ انسانوں کو وہ دو زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک میرا مجھے می یا آئم کہتے ہیں نا، اور دوسرا اس کے علاوہ یعنی سارا کچھ نان می یعنی غیر میرا یا مجھے، یہ ہیں عمدہ کیٹیگریز۔ اب می ہے تو ہو گئی یہ آئی، یہ اتنا کچھ نان می غیر میرا مجھے، وہ ہوا دو۔ تم یہودیوں کے تصوف کے بارے میں بیو برمارٹن جو ہے اپنی کتاب دو اینڈ آئی میں رقم تراز ہیں، جو ایسا نہیں کہہ سکتا وہ تم بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ دو شکیں رہیں گی، پہلے اپنے آپ کو ایک شک کے اندر لائی، اب یہ جو میں اور تم ہے ان دونوں کے اندر جو ہے می اینڈ نان می یہ آ گئے، یہ ہیں دو شکے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ تضاد کے عمل سے یا کنٹراسٹ عمل تقابل سے تم اپنے وجود کی شہادت اس طرح دے سکتے ہو کہ دوسرے کے وجود کو ثابت کرو، یعنی خیش را دیدن بنور دیگر، لیکن اس کے ہاں خود اس کا تضاد موجود ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ اب جس کو تو اپنے متعلق شہادت میں پیش کر رہا تھا، باہر سے آوازیں دیتے گئے تو وہ تو چلا گیا، بتایا گیا جی وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ تو یہ 18ویں صدی کا یہ آئیڈیالزم کا فلسفہ، فلسفہ مثالیت بھی کہتے ہیں، فلسفہ مثالیت یا تصوریت، آئیڈیالزم۔ اب فلسفہ مثالیت و تصوریت جو ہے باڈی یعنی انسانی نفس ہی کا کرشمہ سازی ہے۔ یہ مکتب فکر فلسفہ مثالیت کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے دو مکاتب فکر ہیں، سبجیکٹو آئیڈیالزم یعنی خارجی دنیا کے متعلق ہمارا علم در حقیقت اپنی کیفیات کا علم ہے، جن کو آئیڈیاز کہتے ہیں۔ لاک جو ہے 1704 میں، برکلے 1752 اور ہیوم جو ہے 1776، اس مکتب فکر کے یہ پائنیئرز ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب آبجیکٹو آئیڈیالزم کیا ہے؟ خارجی اشیاء خود ہمارے تخیلات کا ہی پرتو ہے، مگر ان کا انحصار کسی خاص فرد کی تخیلات سے نہیں ہے، یعنی یہ تصورات تمام انسانوں کے دل میں موجود ہیں، لہذا یہ خارج میں موجود ہیں، ہر فرد کے پیدا کردہ نہیں۔ اس کے امام کانٹ ہیں 1804 میں، ہیگل اور کانٹ۔ یہ فلسفہ مثالیت جو ہے 19 صدی کے آخر تک خاصا مقبول رہا، مگر 20ویں صدی میں اس کے خلاف رجحان پیدا ہوا، رفتہ رفتہ اس کی تردید میں نیا مکتب فکر آگے، ماڈرن ریئلزم کہتے ہیں اس کو۔ ان کے نزدیک یہ تصور غلط ہے کہ اشیاء کا وجود مشاہدہ کرنے والے کے دل کی پیداوار ہے، اشیاء موجود فی الخارج ہیں یار۔ اب اس کے امام جو پروفیسر جی مور ہیں 1958 میں آئے ہیں یہ صاحب، اور برٹن رسل جو ہے، اور پروفیسر جی ڈی بروڈ ہے۔ اس لیے اب جو 18ویں صدی کا فلسفہ یہ مثالیت آئیڈیالزم آ گیا، ساری افلاطون کے فلسفے میں آ گئی، یعنی جو کچھ نظر آتا ہے یہ محض جو ہے تصورات کی دنیا کے اندر ہے، فی الحقیقت یہ موجود نہیں۔ یہ فلسفہ مثالیت اور تصوریت، اس کو اقبال نے اپنا فلسفہ بنا کر پیش کر دیا کہ تو ہے اور تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسلمہ ہے تو جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے نہیں ہے، تو یہ کہنا شاہد ثانی شعور دیگر خیش را دیدن بنور دیگر، تو دوسروں کا شعور جو ہے یعنی کانشیسنس ہے، یعنی خود کو دوسروں کے نور سے دیکھنا ہے، تو دیگر کی نفی کر رہا ہے، مگر اس دیگر کو اپنے وجود کو تم بطور شہادت پیش کر رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ دو متضاد تصورات یکجا نہیں کیے جا سکتے۔ اب تیسرے گواہ کا تصور آ گیا۔ اب فلسفہ مثالیت و تصوریت کی فلسفی اس کے تصور سے ٹکرا رہی ہے کہ میں آئی کے لیے تو دو بہت ضروری ہے۔ اب یہ خود اور خدا دونوں الگ الگ کر کے پھر آگے لے جاتے ہیں، اس طرح ادونی استجب لکم، ٹھیک ہے جی، یہ 40/60 میں اور تو کہہ کر انہوں نے دو کر دی، اس لیے اس کو دو وجود شبد تسلیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تصوف میں تو ایسا کر دیا، مگر دوسری طرف ان کی اس کے فلسفے کی دھجیاں بکھیر گی، کیونکہ وہاں یہ فلسفہ یہ مثالیت پورا نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور یوں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا وجود تمہارے وجود کی شہادت بن رہا ہے۔ اقبال کی یہ ہے غلط نگاہی، جہاں پہ اقبال غلط ہوا نا، مس گائیڈ کر گیا اماں کو، وہاں پہ یہ ہے جی شاہد ثالث شعور ذات حق خیش را دیدن بنور ذات حق، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا گواز جو ہے ذات حق کا شعور ہے، یعنی خود کو نور حق سے دیکھتا ہے۔ اب یہ تیسرا شاہد آ گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے نور سے دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرک